بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ابھی صرف ایک سیکنڈ کے لیے جہنم دکھا دی جائے تو آپ دنیا کی ہر نعمت بھول جائیں گے۔ وہ جہنم جس کے خوف سے انبیاء علیہ السلام اللہ سے پناہ مانگتے تھے، وہ جہنم جس کے 7 دروازے ہیں، وہ جہنم جس کی آگ دور سے غصے میں چیختی ہے۔ آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں جہنم کی ایسی حقیقت جانیں گے جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے عمرو بن عامر کو جہنم میں دیکھا کہ وہ اپنی آنتیں جہنم میں گھسیٹ رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی فوت ہوتا ہے تو اسے صبح و شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، اگر جنتی ہے تو جنت اور اگر جہنمی ہے تو جہنم۔ جہنم کے دروازے، تمام جہنمی اپنے گناہوں کے مطابق مخصوص دروازوں سے داخل ہوں گے۔ ارشاد الہی ہے، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا 7 أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ۔ اور ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے، اس کے 7 دروازے ہیں، ہر ایک دروازے کے لیے ان میں جماعتیں تقسیم کر دی گئی ہیں۔ جہنم کے درجے، جہنم کے مختلف درجات ہیں۔ سب سے نچلے درجے میں شدید ترین عذاب ہوگا اور اوپر والے درجے میں سب سے کم تر درجے کا عذاب ہوگا، اور منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ جہنم کا ایک درجہ الجحیم، جس نے سرکشی اختیار کی، دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، اس کا ٹھکانہ الجحیم یعنی بھڑکتی ہوئی آگ کا گڑھا ہوگا۔ سورہ النازعات آیت 37 تا 39 میں ارشاد الہی ہے، فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ تو جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو مقدم سمجھا، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ جہنم کی ایک وادی، ویل، ہلاکت اور بربادی۔ سورہ المرسلات آیت 30 تا 34 میں ارشاد الہی ہے، انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين۔ اس سائے کی طرف چلو جس کی 3 شاخیں ہیں، نہ ٹھنڈی چاؤ اور نہ لپٹ سے بچاؤ، اس سے آگ کی اتنی بڑی بڑی چنگاریاں اڑتی ہیں جیسے محل، گویا زرد رنگ کے اونٹ ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ جہنمیوں کی کھالیں جب جل جائیں گی تو فوراً انہیں دوسری کال دی جائے گی تاکہ عذاب کے تسلسل میں وقفہ نہ آئے۔ چنانچہ سورہ النساء آیت 56 میں ارشاد الہی ہے، ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان اللہ كان عزیزا حکیما۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا، ان کو ہم عنقریب آگ میں داخل کریں گے۔ جب ان کی کھالیں گل یعنی جل جائے گی تو ہم اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ ہمیشہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ جہنم کا عذاب دیکھ کر تمام انبیاء کرام علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے صرف اپنے بچاؤ کی درخواست کریں گے، کیونکہ جہنم کا عذاب جان کو چمٹ جانے والا ہوگا، جیسا کہ سورہ الفرقان آیات 64 تا 66 میں ارشاد الہی ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما۔ اور جو راتوں کو اپنے مالک کے آگے سجدے اور قیام میں رہتے ہیں، شب بیدار تہجد گزار، اور وہ جو دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ
دوزخ کے عذاب کو ہم سے دور رکھنا کہ اس کا عذاب بڑی تکلیف کی چیز ہے اور دوزخ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت بری جگہ ہے۔ جہنم کے عذاب کی ہولناکی۔ سورہ الفرقان آیات 12 میں ارشاد الہی ہے، اِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا۔ جب دوزخ ان کو دور مقام سے دیکھے تو یہ اس کا جوش اور خروش سنیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب جہنمی کو جہنم کی طرف گھسیٹا جائے گا تو اس وقت جہنم چیخے گی اور ایک ایسی جھرجھری لے گی کہ تمام اہل محشر خوف زدہ ہو جائیں گے۔ حضرت عبید بن عمر فرماتے ہیں کہ جب جہنم غصے سے ترترائے گی، شور و غل، چیخ و پکار اور جوش و خروش شروع کرے گی تو اس وقت تمام مقرب فرشتے اور انبیاء علیہ السلام کانپنے لگیں گے، یہاں تک کہ خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے اور عرض کریں گے، یا اللہ، میں آج تجھ سے صرف اپنی جان کی سلامتی چاہتا ہوں اور کچھ نہیں مانگتا۔ جب کافر جہنم میں ڈالے جائیں گے تو جہنم شدت انتقام سے اونچی اونچی خوفناک آوازیں نکالے گی، ایسا معلوم ہوگا کہ غصے کے مارے ابھی پھٹ جائے گی۔ سورۃ ملک آیات 7-8 میں ارشاد الہی ہے، اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر۔ جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس جہنم کا چیخنا چلانا سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی، گویا مارے جوش کے پٹ پڑے گی۔ جب اس میں ان کی کوئی جماعت ڈالی جائے گی تو دوزخ کا داروغہ ان سے پوچھے گا کہ کیا تمہارے پاس کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا تھا؟ ساری زندگی دنیا کی بڑی بڑی نعمتوں سے مستفید ہونے والا شخص جہنم کی ایک جھلک دیکھتے ہی دنیا کی ساری نعمتوں کو بھول جائے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جزاکم اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔